تشریف فرما تمام خصوصی مہمان ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ، نشیتا میم، رشتہ میم، عالیہ، نوشیرہ میم، عائشہ باجپئی میم، دلدار میم، فرزانہ میم اور عائشہ میم، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئی میری محترم مائیں اور عزیز بہنیں اور میری تمام ذمہ دارات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایتہاسک دن پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ مارچ 8 انٹرنیشنل وومنز ڈے ہے۔ اس دن سارے عالم میں عورتوں کے لیے الگ الگ شعبوں میں جیسے کلچرل، سیاسی، سماجی، اقتصادی کامیابی کو یاد کرتے ہوئے آج کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن عورتوں کے حقوقی تحریک پر توجہ دلاتا ہے۔ عورتوں پر ظلم اور تحفظ کے مسائل جیسے زبانی، جسمانی، جذباتی اور جنسی بدسلوکی پر توجہ دیتا ہے۔ آج کے دن ایک طرف ہم لوگ عورتوں کی کامیابی دیکھنے کو ملتے ہیں، آج کے دن عورتوں کے اچیومنٹس کو تراشا جاتا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف ہم ایک اور پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں جو عورتوں کے آج کے حالات، ان کے پریشانیاں، ان کے ظلم پر روشنی ڈالتا ہے، جس پر ہمیں آج بہت سختی کے ساتھ توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صرف ہم عورت ہی نہیں بلکہ دنیا کی انسانیت کا آدھا حصہ ہے۔ ایک طرف عورت ترقی کی راہ میں آگے بڑھ رہی ہے، اس کی ترقی سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کے حالات دن پر دن بدتر ہوتی جا رہے ہیں، جیسے عورتوں پر بھید بھاؤ، ظلم، ناانصافی لگاتار بڑھ رہی ہے، خاص کر کے ہمارے اس ملک میں۔ باوجود اس کے جہاں پر ہمیں ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیے جاتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہر ایک شہری کی حفاظت کرتا ہے، برابری کرتا ہے اور آزاد زندگی جینے کا حق دیتا ہے، باوجود ایسے سمویدھانی حقوق کے آج عورت بہت زیادہ پریشانیوں اور ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ ہمارے دیش میں ہر سال 3 لاکھ سے بھی زیادہ کرائم اگینسٹ وومن رپورٹ کیے گئے ہیں۔ عورتوں کے اوپر ایک نفرت کی سوچ اور ان کو بوجھ سمجھنے کی فیمیل انفیٹیسائڈ جیسے کرائم لگاتار تیزی رفتار سے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا سب سے بروٹل ایگزامپل ہمیں اتراکھنڈ کے گورنمنٹ کے ایک سروے رپورٹ سے پتا چلتا ہے۔ اس گورنمنٹ سروے نے 132 گاؤں میں بچوں کی پیدائش ہونے کا سروے کیا تھا، اور اس سروے رپورٹ کے تحت آپ یقین نہیں مانیں گے کہ وہ رپورٹ کا رزلٹ کیا تھا۔ وہ رپورٹ کا یہ رزلٹ تھا کہ وہاں پر 216 بچے پیدا ہوئے، اور 216 بچوں میں سے سارے کے سارے صرف لڑکے تھے، ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ کیا یہ حیرت انگیز کی بات نہیں ہے؟ کیونکہ فیمیل فیٹیسائڈ جیسے کرائم ہمارے ملک میں لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ عورتوں کو بوجھ سمجھنے کی وجہ سے شادیوں میں جہیز دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج بھی عورتوں کو پرایا دھن سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں کے پرتی اس سوچ کی وجہ سے ڈاوری ٹیکس کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ دہلی گینگ ریپ، اناؤ ریپ کیس، کٹاؤ ریپ کیس، حیدرآباد ریپ کیس اور ممبئی گینگ ریپ جیسے بہت سارے واقعے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر سال تقریباً 35,000 سے بھی زیادہ ریپ کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، اور یہ بس یہی کیسز ہیں جو رپورٹ درج کی گئی ہے۔ ان آنکڑوں کا کیا جس کی رپورٹ کی بھی نہیں جاتی؟ کسی نہ کسی وجہ سے، وہ شاید گھر کے پریشر کی وجہ سے ہو یا خود پولیس اسے درج نہیں کرنا چاہتی۔
ایسے کتنے سارے وکٹمز ہوں گے جس کے ساتھ ایسی شرمناک حرکت کی گئی ہو اور ان کے خلاف کیسز بھی رجسٹر نہیں کیے گئے ہیں. میں ایسی حکومت کو کہنا چاہتی ہوں کہ بار بار یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ. یہ کیسا پردھان منتری ہے جو بیٹیاں تو کرتا ہے مگر ان بیٹیوں کے تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. یہ صرف اور صرف جملے باز کی حکومت ہے. جب کام کرنے کا وقت آتا ہے ہم لوگ سیدھے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان خواتین خاص طور پر سے مسلمان خواتین ان تمام حقوقوں سے محروم رہتی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایسے حادثے ہمارے ملک میں کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ریپسٹ جو وکٹم ہوتے ہیں آج ہمارے ملک میں وہی انہیں کرمنل کی طور پر پیش کیا جاتا ہے اور جو کرمنل ہوتے ہیں انہیں آزاد کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب وہ باہر آتے ہیں ان کو زیڈ سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے. یہ کیسا ملک ہے جہاں پر بیٹیوں کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ڈسکریمنیشن، انیکوالٹی، انفیریورٹی ہے. اس چلتے کلچر کو ہمیں توڑنا ہوگا. So let's teach our boys not to discriminate and let's teach our girls not to accept discrimination. عورتوں اور بچوں کے خلاف بڑھتے ظلم صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ ایک گلوبل کرائسس ہے جس کا کوئی دائرہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر ظلم غریب عورتوں اور بچوں پر کیے جاتے ہیں. ان حالاتوں کے ذمہ دار کون ہے؟ اس حالات کی وجہ کیا ہے؟ یہ معاملے پر آج ہمیں بہت زیادہ توجہ دینا ہوگا اور اس کا حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا. احساس کمتری میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایک ہمت دینا ضروری ہے اور ہم تمام خواتین کو اس آواز کی طاقت بننا بہت زیادہ ضروری ہے. ایمپاورنگ ویمن ہی سب سے ان تمام مسئلوں کا علاج ہے. یہ اس بات کی گارنٹی تو نہیں دیتا کہ عورتوں کے طرف ظلم یا زیادتی رک جائے گی یا کم ہو جائے گی مگر ہاں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت ضرور دے گا اور وہ طاقت ہم تمام کو بننی ہے. ان فضائی طاقتوں کو ایک منہ توڑ جواب دینا ہے تو ہماری آوازوں کو ہمیں بلند کرنا ہوگا. کیا آپ تمام لوگ اپنی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ ایسے حالات صرف پسماندہ نہیں بلکہ ترقی شدہ عورتوں کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. توجہ کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں ایک سازش کے طور پر مائنورٹیز پر اور خاص کر کے مسلمان عورتوں اور دلتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ترقی کے راہ میں نہ بڑھ سکے. کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پچھلے چند سالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان خواتین ہر شعبے میں شرکت کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. ہم مسلمان خواتین کا ایک نیا افطار دیکھ رہے ہیں جو چار دیواری میں رہنا نہیں پسند کرتی. اپنے حقوق اور تحفظ کے لیے ملک کے جمہوری گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. وہ ہندوستانی شیرنی ہونے کے ناطے اپنے ملک کے حقوق اور ایمانی حقوق کو جانتے ہوئے اپنے اوپر ہونے والے حقوقی خلاف ورزی برداشت نہیں کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. میں ہمارے ملک کی شیرنی سے یہ کہنا چاہتی ہوں تم میں شامل ہے سرخی جواں خون کی، تم میں شامل ہے سرخی جواں خون کی. آسمانوں سے رنگے شفق چھین لو، کیا دیکھتے ہو دستے ستم کی طرف؟ اپنا حق چاہتی ہو تو حق چھین لو، اپنا حق چاہتی ہو تو حق چھین لو. یہ ترقی اور جوش چند فضائی طاقتوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے. یہ فیسسٹ طاقتوں کی آرگنائز کانسپریسی ہے جو مسلمان عورتوں کو بڑھنے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک کانسپریسی کر روک رہی ہے جس کا ایک کلیئر نمونہ ہمیں پچھلے سال میں دیکھنے کو ملتا ہے. جب مسلمان خواتین کی فوٹوز سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے چرا کر ان کی مرضی سے بغیر چرا کر آن لائن نیلامی کے لیے اپلوڈ کیا گیا تھا اور اسے ڈیل آف دا ڈے کہا گیا تھا یا سلی ڈیل. سلی ایک گالی ہے
जो हिंदुस्तानी मुसलमान औरतों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये शर्मनाक हरकत का सिलसिला यहाँ तक ही महदूद नहीं था, उसी साल में 1 साल के अंदर फिर से ऐसा शर्मनाक वाकया रिपीट किया गया, और ये बार बुली बाई के एक्ट के नाम से। अगर से वक्त चलते सही से छानबीन की जाती और पहली बार जब ऐसी शर्मनाक हरकत घटी थी, तब अगर से सख्त कार्रवाई करते हुए इन दरिंदों को अरेस्ट किया जाता, तो ऐसी शर्मनाक हरकत किसी की मजाल है कि ऐसी शर्मनाक हरकत मुसलमान खवातीन के साथ कर सके। सिर्फ बेटी बेटी कहने से हमारे हालातों में बदलाव नहीं आएगा। अगर से सही तौर पे बेटियों का हक दिलाना है तो उनके हक में काम करना होगा, और यही प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा फेलियर है कि मुसलमान खवातीन जो लगातार अपने हुकूक और हक के लिए कह रही है, उसको किसी न किसी वजह से रोक कर उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस साजिश की तहत एक बात तो पता चलती है कि ये तमाम लोग, ये घटिया सोच रखने वाले लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि जो खवातीन अपनी आवाज़ों को अपने हुकूक के लिए बुलंद कर रही है और आगे बढ़ रही है, उनको डीमोरलाइज करने के लिए और उनके आवाज़ों को खामोश करने के लिए इन तमाम कोशिशों को किया जा रहा है। मगर मैं इन तमाम दरिंदों से ये कहना चाहती हूँ कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये हमारी हक की आवाज को तुम कभी दबा नहीं पाओगे। हमारी हक की आवाज तुम्हारी बुज़दिली से बड़ी है। हमारी हक की आवाज पूरे मुल्क भर में गूंजेगी, क्योंकि हम लोग हमारे हुकूक और हक के लिए लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, वो चाहे सिस्टम पर पीछे बैठे हुए दरिंदे ही क्यों ना हो। हमें इन लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारी शख्सियत की लड़ाई है, और इसमें हम लोग कभी नाकामयाब नहीं होंगे। इनकी साजिशों में एक और साजिश भी है। इनका पिटारा जो है साजिशों से भरा पड़ा है। इनकी तमाम साजिश कंट्रोवर्सी के तहत बढ़ता जा रहा है। वो है हिजाब कंट्रोवर्सी, जो मुसलमान लड़कियों को इल्म के मैदान में रोकने के लिए एक सोची समझी साजिश है, जो नहीं चाहते कि आज हमारे मुसलमान खवातीन जो ये बात करते थे कि हिजाब पहनकर वो ऑप्रेस्ड है या उसकी आवाज सप्रेस्ड है, ये शेरनियां, जो शेरनी आज हमारे साथ भी मौजूद है, इसके जैसे अनेक शेरनियां इन दरिंदों को, इन भगवा गुंडों को एक मुंह तोड़ जवाब दे रही है और ये कह रही है कि हाँ, मैं तालीम हासिल करते हुए अपना दीनी मजहब भी बखूबी इख्तियार करते हुए आगे बढ़ूंगी, और ये हक सिर्फ संविधान नहीं, मेरा दीन भी मुझे इसकी आजादी देता है। मुस्लिम लड़कियां पिछले सच्चा कमेटी रिपोर्ट के बाद 2006 में 6.7 तालीम याफ्ता थी, और बहुत तशद्दुद के बाद उनका इजाफा 2018 में 13.5% हुआ है, और कर्नाटक में इनका एनरोलमेंट रेट जो है 16% है, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। मुझे ये नहीं समझ में आता, जब खवातीन जो लड़कियां कॉलेज जा रही है वो अपनी मर्जी से सर के ऊपर कपड़ा पहन कर जा रही है, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए जब मैं खुद हिजाब पहनूंगी, ये मेरा जिस्म है और मैं डिसाइड करूंगी कि मैं क्या पहनूंगी। तो ये किसे तकलीफ हो रही है कि मेरे जिस्म पर एक सर पर ऊपर कपड़ा है, तो ये दिक्कत किसे होनी चाहिए। यहाँ इनइक्वालिटी का मसला ही नहीं बनता। मैं इन नफरत की सोच रखने वालों को कहना चाहती हूँ, क्या आपको पता है इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी वो है जब सालों से एक साथ पढ़े हुए लड़के लड़कियों को एक दूसरे के खिलाफ अलग किया जाता है, वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी वो है जब लड़के जब हिजाब पहनती है उन्हें अलग क्लासरूम में बिठाया जाता है, वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी वो है जब स्टूडेंट्स पर्दा हिजाब पहनकर कॉलेज को जाती है और उन्हें बाहर खड़ाया जाता है और गेटों से धकेला जाता है, उसे कहते हैं इनइक्वालिटी। मैं उन तमाम
شیرنیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا حجاب پہننا ایک ریزسٹنس ہے، ایک امیج آف ریزسٹنس بن چکا ہے ہمارے ملک میں. جو یہ درندے کہتے ہیں کہ آپ لوگ حجاب نہیں پہننا چاہتی، میں کہتی ہوں جو یہ بار بار جو ایک جھٹ میں آتے ہیں تمام خواتین کے خلاف، ایک ایک لڑکی ہماری جو مسلمان بہن ہے ان تمام نفرت کی سوچ رہنے والوں کے آگے ٹھہری ہے. میں انہیں کہنا چاہتی ہوں لومڑیوں کی جھوٹ کے سامنے ہماری ایک شیرنی ہی کافی ہے، اور ہر وہ شیرنی یہاں پر موجود ہے. ہندوستان کی خوبصورتی اس کی ڈائیورسٹی میں ہے. جو جھوٹا نریٹو پھیلا کر یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو حقوق ادا کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے. پردہ نہ کبھی عورت کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہے اور نہ کبھی بنے گا. میں ان تمام شیرنیوں کو، ہمارے ملک کی شیرنیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، جنگ کا طرز نیا سکھایا تو نے، رہ کر پردے میں حکومت کو رلایا تو نے. انقلاب ہے تو، تلوار ہے پردہ میرا، علم و تہذیب کا اظہار ہے پردہ تیرا. ظلم سے برسرے پائکار ہے پردہ تیرا، کون کہتا ہے دیوار ہے پردہ تیرا. یہ ہندوستانی عوام بے وقوف نہیں ہے، یہ سب جانتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہے. ان کے سیاسی فائدوں کے لیے یہ ہندوستان کو کمیونلائز کر کے صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ ہم لوگ قطعی بھی ہونے نہیں دیں گے. ہم لوگ مذہب کے نام پر ہمارے ملک کو بٹنے نہیں دیں گے. یہ ذمہ ہم تمام عورتیں آج یہاں پر اٹھائیں گی. آج موجودہ حالات اتنے برے ہیں، پینڈیمک، وارز، کانفلکٹس، ایسے حالاتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ایسے حالاتوں میں چند نفرت کی سوچ رکھنے والے لوگ اپنے مفاد کے لیے صرف برائی اور نفرت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کس طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اندھے بھکتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ بھکتی کا چشمہ کب اترے گا اور کب یہ سچائی سے روبرو ہوں گے؟ آخر ان لوگوں کو کیا ملے گا یہ تمام چیزیں کر کر؟ میں ایسے طاقتوں کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں، اس کا انت صحیح نہیں ہوگا. یہ فطرت کی تہذیب ہے کہ ہم سب برابر ہیں. ایک جٹ ہو کر کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے سے ہی ہم ترقی کے راہ میں بڑھ سکتے ہیں. یہ چند شرپسندوں کی سیاسی مفاد کے لیے ہم اپنے ملک کو بٹنے نہیں دیں گے. کیا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ یہاں پر بیٹھی ہوئی میری ہر وہ ماں و بہن یہ عزم کرتی ہے کہ ہم اس سازش کے خلاف قدم با قدم ایک جٹ ہو کر مرتے دم تک اس کے خلاف اپنی حق کی آوازوں کو بلند کرتی رہیں گی. اور میں ان نفرت کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. میں جانتی ہوں ہمارے سامنے بہت ساری مشکلیں اور رکاوٹیں آئیں گی. ہمیں اس راستے میں مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی رکھ کر ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر آگے بڑھنا ہے. میں آپ تمام سے کہنا چاہتی ہوں یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر یہ ناممکن بھی نہیں ہے. اگر سے ہم لوگ آبادی کا آدھا حصہ ہیں، اگر ہم تمام خواتین ایک جٹ مل کر ان فسطائی طاقتوں کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے تو ہم لوگ ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کر سکتے ہیں، جہاں پر ہر کسی کو اس کا مساوی حق دیا جاتا ہو، irrespective of اس کے مذہب، ذات یا جنس کے تعلق سے. میں آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میں عورت ہوں. ہاں میں عورت ہوں، لیکن میں کمزور نہیں ہوں. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.